لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. ليس العيد لمن لبس بالجديد إنما العيد لمن خاف من الوعيد. ليس العيد لمن أكل اللبة إنما العيد لمن خشي الرب. ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن ركب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا. معزز بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور عیدگاہ کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے آپ تمام نمازی بھائیوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نماز عید پڑھنے والوں کی نماز کو قبول فرمائے اور قربانی کرنے والوں کی قربانیاں قبول فرمائے اور حجاج کرام کے حج بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دو تین چیزیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آج کا دن تاریخ اسلام کا عید کا اور تہوار کا دن ہے۔ بے شک عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، مگر ہماری خوشی عام خوشیوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کی خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، بجاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ہماری خوشی کی حقیقت کچھ الگ ہے۔ جیسے اسلام کے ہر رکن کی روحانیت ہے، جیسے اسلام کی ہر عبادت کے اندر روح اور جان ہے، ایسے ہی عید کی عبادت میں اور عید کی حقیقت میں بھی روحانیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آج کا دن خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اور تکبیر کے نغمے بلند کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کے سجدے کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن خوشی کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ میں عبادت کر کے اتفاق کا میسیج دینے کا دن ہے۔
آج کا دن خوشی کے ساتھ ساتھ بہت سارے سبق اور ہدایتوں کے لینے کا دن ہے۔ تہوار اور خوشی، اس کے پیچھے کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ واقعہ ہوتا ہے، اور وہی ذریعہ بنتا ہے اس تہوار کا۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، جسے رمضان عید کہتے ہیں۔ نمبر 2 عید الاضحیٰ، جسے بقرہ عید کہتے ہیں۔ عید الفطر بھی سالگرہ ہے، اور عید الاضحیٰ یہ بھی سالگرہ ہے۔ گھر میں بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا آج سالگرہ ہے۔ 2 سال کا ہوتا ہے کہتے سالگرہ ہے۔ 3 سال کا ہوتا ہے کہتے سالگرہ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی سالگرہ ہے۔ کس کی سالگرہ ہے؟ عید الفطر یہ نزول قرآن کریم کی سالگرہ ہے، کہ قرآن کریم آسمان دنیا سے روئے زمین پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا، رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، تو عید الفطر ہر سال قرآن کریم کے نازل ہونے کی سالگرہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ بقرہ عید جو ہے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی سالگرہ ہے۔ یعنی عید الفطر کلام اللہ کی سالگرہ ہے، اور عید الاضحیٰ بیت اللہ کی سالگرہ ہے۔ یہ ہماری عید کی حقیقت ہے، یہ ہمارے عید کی ویاکھیا ہے۔ کیا ہے عید؟ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے تھوڑا چلے کہ سب سے بڑے موحد دنیا میں جتنے بھی توحید پرست آئے، جتنے بھی انسان آئے جنہوں نے ایک خدا کو مانا، اسے کہتے ہیں موحد۔ جتنے بھی موحد آئے دنیا میں ان سب کے سردار اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے امتحان سے آزمائے گئے۔ موحدوں کے سردار، توحید کا امتحان لیا گیا ان سے۔ کیسا امتحان لیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر، وہ باپ بت تراش تھا، بتوں کا بنانے والا تھا۔ جس بستی میں پیدا ہوئے، عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ملک عراق میں پوری بستی، پورا علاقہ بت پرست کا تھا۔ جس بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، نمرود بادشاہ، وہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے امتحان میں گھر سے نکالے گئے۔ گھر سے نکالنے کے بعد بستی سے بھی نکالے گئے۔ آپ کو زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مگر اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تلی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے پر تھے۔ اسی آگ کو باغ بنا دیا، گلے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ سلامتی کے ساتھ محفوظ اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے
نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا، فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اے نمرود کی جلائی ہوئی آگ، تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا ہمارے بندے ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر۔ واقعہ نہیں سناؤں گا، وقت نہیں ہے، مجھے ایک کڑی جوڑنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، وطن سے نکالے گئے، زندہ آگ میں ڈالے گئے، ملک سے نکلے، مصر پہنچے اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر۔ مصر میں امتحان آیا، میں نے جمعہ میں بیان کیا ہے، جو لوگ جمعہ میں آتے ہیں وہ سب سنتے ہیں۔ حضرت بی بی سارہ کی کرامت ظاہر ہوئی، اس وقت کے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے بھی کامیاب کر دیا۔ بدلے میں ماں ہاجرہ ملی، جو فرعون کی شہزادی تھی، بیٹی تھی۔ حضرت سارہ نے وہ شہزادی ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دی اور فرمایا کہ ہم تو بڑی عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم اس سے شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں اولاد کی خوشی دکھا دے۔ ماں ہاجرہ سے نکاح ہو گیا، دونوں بیویوں کو لے کر ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے۔ فلسطین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، 75 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، بیٹے کی محبت ایک باپ کے دل میں فطری چیز ہے، وہ بھی بڑھاپے کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر ایک امتحان آ گیا، اپنے معصوم بچے اور نوی نویلی دلہن کو ایک ایسی زمین پر جا کر چھوڑ کر آؤ، فلسطین سے، جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، یعنی مکہ المکرمہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اور نوی نویلی دلہن بی بی ہاجرہ کو مکہ المکرمہ اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، واپس فلسطین آئے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حکم ہوا اب اپنے بیٹے سے ملاقات کرو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی، بیٹے چل پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پھر ایک مدت کے بعد دیکھا تو اللہ نے خواب میں ایک اور حکم دے دیا، اے ابراہیم اب اپنی پیاری چیز یعنی اپنا یہ اکلوتا بیٹا ہمارے نام پر قربان کرو۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب بیٹا چل پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، فلما بلغ معه السعی، جب بچہ منا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کی عمر کو ہو گئے تو فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح ہوا نہیں ہوا یہ نہیں دیکھا، مگر میں نے یہ دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، اس کے حکم پر۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ دنیا کا کیسا مشورہ ہے کہ موت کے لیے
قربانی کے لیے ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، اے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ وہ تھے۔ فوراً کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے وہ کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بڑودہ کے میرے بھائیوں، اطراف سے آنے والے، الگ الگ محلے علاقوں سے آنے والے میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام خود یہ بتلا رہے ہیں کہ ابا جان یہ آپ کا خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے۔ ہمارا خواب حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی صوفی صاحب یہ کہے کہ مجھے کل رات اللہ خواب میں آئے یا ایسا غیبی آواز آئی کہ اے میرے بندے میں نے تجھ پر نماز معاف کر دی ہے، تو ہمارا خواب حجت نہیں ہے، خوش مت ہو جانا کہ چلو اب زندگی بھر کی نماز معاف ہو گئی۔ نہیں نہیں، ہمارے خواب میں تو شیطان بھی آتا ہے، آ سکتا ہے۔ خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، خواب نفسانی بھی ہوتے ہیں، اور خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں۔ خیر، مجھے تو ایک لائن پر چلنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ قربانی سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اسی لیے تو ان دنوں میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم جو اللہ کے گھر بیت اللہ کے قریب ہے، حجاج کرام انہیں بھی حکم ہے، جو اللہ کے گھر سے دور ہے انہیں بھی حکم ہے کہ تم ان دنوں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی توحید کو بیان کرو۔ بیت اللہ جانے والے لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو بیت اللہ نہیں گئے ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، آج اپنی بستیوں سے نکلیں گے، اپنے محلوں سے نکلیں گے، عیدگاہ آئیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، اور ان کے سینے میں توحید کے نغمے ولولے ہوں گے، اور زبان پر تکبیر کے زمزمے ہوں گے، اور اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے چلیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کرنے والے جب جانور کو اپنے پاک مال سے خریدتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے فروٹ کھلاتے ہیں، چھلٹے نہیں بولوں گا، چھلٹے تو سب کھلاتے، دوسرے کھلاتے، ہم تو اصل فروٹ کھلاتے ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے پیپسی بھی پلاتے ہیں، اور اس کا بھی فوٹو آتا ہے کہ پیپسی پلا رہے، کوکو کولا پلا رہے۔ بھائی کوکو کولا پیپسی نہیں پلائے، ہاں اچھے سے اچھا کھلائے، پالے جانور کو اپنے ہاتھ سے، اور جب قربانی کے لیے قربان گاہ پر لائے تو اس وقت جذبات ہمارے قربان ہو رہے ہو، اور جب اس کو اطمینان اور آہستہ سے اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں تو چہرہ کہاں کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ جانور کو یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کہ اے اللہ کے بنائے ہوئی جان، تو اور میں ہم دونوں اللہ کے غلام ہیں، تیری اور میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج تجھے بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے لٹا دیا ہے جس قبلے کی طرف روزانہ میں دن اور رات میں سر جھکاتا ہوں، آج تجھے بھی اسی قبلے کی طرف کر دیا ہے۔
اور پھر پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب قربانی کرتے وقت یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ یا اللہ اکبر جتنے لوگ جانور کو پکڑ رہے سب پڑھے، جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک دیش کا اور ملک کی حفاظت کرنے والا، سرحدوں پر جان کی بازی لگانے والا فوجی، آرمی مین، سپاہی، جب وہ اپنی جان لے کر اپنے ملک کی، دیش کی رکشا اور حفاظت کے لیے جان کی بازی بارڈر پر لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو دیش کے ترانے سنائے جاتے ہیں اور دیش کے نغمے سنائے جاتے ہیں محبت بھرے، جس میں وہ اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے دیش کی حفاظت کے لیے وہ اپنے جان کو قربان کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب قربانی کے وقت اللہ اکبر کا نام لیا جاتا ہے، جانور بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، تڑپتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل میں بہت کچھ فرمایا ہے، آخر میں کہہ دوں۔ آقا نے فرمایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود حضور نے فرمایا، اے فاطمہ تمہاری قربانی ہے، کھڑے رہو، اپنی قربانی کے وقت موجود رہو، لہذا افضل یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ قربانی کی جگہ پر کھڑے رہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، نہ کر سکے تو کم سے کم کھڑے رہے۔ اور قربانی کے گوشت کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ خودی نہ فریج میں بھر لیوے، اسپیشل ڈیپ فریز خریدے جاتے ہیں، ادھار لیے جاتے ہیں قربانی کے دنوں میں اسٹاک کرنے کے لیے۔ نہیں، دنیا میں بہت کھانے والے ہیں، آپ ہوٹلوں میں جا کر دیکھو، اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہے، کھانے کے الگ ہے۔ دنیا کھاتی ہے تو کھلائے اللہ کے نام پر، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے، غریبوں کو کھلائے۔ اور آقا نے فرمایا کہ قربانی کا خون جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائے، حاجیوں کا حج قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نماز عید کو قبول فرمائے، اور پوری عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برابر ہے، صحیح ہے۔ سب سیدھی کر لو، کھڑا ہو جاؤ بھائی، سب سیدھی کر لو۔ درمیان سے جگہ پر کر لے، اگلی صفوں کو پہلے پر کرو۔ ایک آلے بس ایک صفے جلدی پر کرے بھائی، بیٹھ آئیے۔ نیت اور نماز کا طریقہ مختصر سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو نیت کرے کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، اس کے بعد ثنا پڑھے، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیر ہوگی۔ پہلی 2 تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لے، پھر
قرات ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا، اس طرح ایک رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو پہلے قرات ہوگی، قرات مکمل ہونے کے بعد 3 زائد تکبیر ہوگی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر ہوگی تکبیر انتقالیہ، رکوع کی تکبیر ہوگی اور پھر رکوع سجدہ ہوگا۔ اس طرح ہماری نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے متصلاً بعد فوراً دعا ہوگی۔ اصل دعا کا حکم نماز کے بعد ہے۔ دعا کے بعد پھر 2 خطبے ہوں گے، دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے۔ 2 خطبے جیسے دوسرا خطبہ ختم ہوگا ہمارے آج کا عید کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آج کی نماز کو مکمل کرے۔ نماز کے بعد جو ہے اپنے گھروں کی طرف چلے، دوسرے راستوں سے جائے اور تکبیر تشریق کو زور سے پڑھتے ہوئے جائے۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، بہت زیادہ اہتمام نہ کرے، لائن نہ لگاوے ملنے کے لیے۔ جو مل سکتے ہیں مل لے، ملنے میں مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر لمبی لمبی لائنیں نہ لگاوے۔ اور پھر اپنی قربانیاں جو کرنے والے ہیں تھوڑا احتیاط کرے، صفائی کا خیال رکھے، پردے کا خیال رکھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ سب ہم سمجھدار ہیں۔ جانوروں کی کھالوں کو، قربانی کے جانوروں کی کھالوں کو ہمارے رفیق بھائی برف والے وہاں تک پہنچائے، جس کا صحیح مصرف میں استعمال ہوگا اور بیواؤں کے اناج کی کیٹوں کے اندر اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ کھڑے ہو جاؤ، پیچھے جگہ بہت ہے بھائی، صفحے درست کر لیجئے۔ جن کی بھائی صفحے درست کر لیجئے جلدی سے۔ جن کی پہلی رکعت جانے کے قریب ہو، یعنی تکبیر زائد چھوٹ جائے، تو رکوع میں جانے سے پہلے جو جڑتا ہے تو جڑ کر وہ چالو نماز میں 3 زائد تکبیریں کہہ لے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر رکوع ہو تو پھر تکبیریں نہ کہے، رکوع میں چلا جائے۔ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ تو یہ مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے بھائی۔ ٹھیک ہے، نیت کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرما، ہماری نماز عید کو قبول فرما، اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اس پورے مجمع کو آئندہ سالوں میں حج مبرور نصیب فرما، یا الہ العالمین یا الہ العالمین قربانی کرنے والوں کے لیے اور نماز عید پڑھنے والوں کے لیے اور تکبیرات تشریق پڑھنے والوں کے لیے اور حج بیت اللہ کرنے والوں کے لیے اور عرفے کا روزہ رکھنے والوں کے لیے جو فضائل آپ نے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اے اللہ وعدے فرمائے ہیں، ان سب کا ہم سب کو مستحق بنا، یا الہ العالمین ہمیں پورا سال عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، آئندہ نیا سال شروع ہو مولا اس میں بھی خوشیاں نصیب فرما، الہ العالمین پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں بھی ایسا ایمان اور یقین عطا فرما جیسے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ پورا معاشرہ بت پرست تھا، پورا معاشرہ یہ دعوت دے رہا تھا کہ تم تہذیب اور مذہب کا لباس اتار کر ہمارے جیسے بن جاؤ۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی حالات ہے، اے اللہ ہمیں بھی سنت ابراہیم زندہ کرنے کی جذبے نصیب فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر قربانی کی حقیقت سمجھنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، قربانی کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ مکمل شفا عطا فرما، ہمارے مولانا عادل صاحب کی خالہ بیمار ہے، اے اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، جن جن لوگوں نے بیمار کے لیے درخواست پیش کی ہے اے اللہ ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جو پچھلے سالوں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ عید کی نمازوں میں شامل ہوتے تھے، آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، مولا آپ سب کو جانتے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے یہاں جو پسماندگاں موجود ہے اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اے اللہ حق کی صفوں میں اتحاد نصیب فرما، ہمیں حق سمجھنے
حق دیکھنے اور حق قبول کرنے کی صلاحیت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان جہاں کہیں آباد ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی تو حفاظت فرما۔ ظالموں کو اے اللہ ان کے ظلم کی پوری سزا دے دیجئے مولا۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ تیرے نیک بندے مینا میں شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوں گے مولا، روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر بہت سے انسان شیطان نما گھوم رہے ہیں مولا۔ اے اللہ ان کے لیے بھی کنکریوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی ابابیل کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ اندھیرے کو اندھیرے سے ٹکرا کر، اے اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر اپنے پاک نبی کی امت کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذي جعل الكعبة الحرام قیاما للناس وامنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا عدلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي لا نبی بعدی ابدا بعدہ اصلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ واتباعہ الذین نالوا بصحبتہ فضلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد، فیا معشر الاخوان، توبوا الى اللہ واستغفروہ من کل عصیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجزي الأجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله
ما هذه الأضاحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته وعميه وحفيديه وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات الله القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى عميه المكرمين أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة، وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جزاكم الله خيرا.